السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان فروق کمانڈو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں PP 178، یہاں پہ موجود ہوں الحاج شہزاد احمد اتاری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ طریق البیک پاکستان ضلع قصور کے سب سے مخلص اور سب سے سرگرم کارکن، ان کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ ان کا انٹرویو کرتے ہیں اور ان سے کوئی تلخ سوال بھی کریں گے کہ اکثر ان کے بارے میں کارکنان کو بھی بدزن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے آج ان سے ٹائم لیا ہے، تو آئیں انشاءاللہ ان سے آج انٹرویو کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جناب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں جناب، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ تو آپ کا نام الحاج شہزاد احمد اتاری، تو آپ تو ماشاءاللہ ایک بزنس مین بندے ہیں، ایک ایجوکیٹر ہے، LLB بھی آپ نے کیا ہوا ہے، تو یہ طریق البیک میں آنے کا آپ کو شوق کیسے پیدا ہو گیا؟ فاروق بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں اور آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ اور جو تحریک کا معاملات ہیں بھائی، بات یہ ہے کہ ناموس رسالت کے لیے تو ہر کام کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، تو ہم تو صرف ناموس رسالت کے ایک مشن کے ساتھ تحریک سے وابستہ ہیں۔ باقی مصروفیات تو ہوتی ہیں، اور ناموس رسالت کے مشن کے لیے تو ہر مسلمان کو وقت نکالنا پڑتا ہے اور نکالنا چاہیے بھی۔ ہم صرف اس کے لیے ناموس رسالت کے مشن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کس وقت سے آپ طریق البیک میں شامل ہوئے ہیں؟ کب سے جوائن کیا ہے اس کو آپ؟ محبتیں تو بہت عرصہ پہلے سے تھیں، لیکن جو باقاعدہ شمولیت تھی وہ 2018 کے کریک ڈاؤن کے دوران جو ہے، جیسے کریک ڈاؤن شروع ہوا اس وقت پھر مکمل طور پہ تحریک کے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ اچھا، میرے علم کے مطابق ذرائع کی خبروں پہ آپ لاہور ڈویژن کے ناظم مالیات طریق البیک پاکستان بھی رہ چکے ہیں، تو کیا مسئلہ یہ آپ نے عہدہ خود چھوڑا ہے یا آپ سے عہدہ واپس لیا گیا ہے؟ فاروق بھائی، میں پہلے تو تحریک البیک کی قیادت کا شکر گزار ہوں۔ بابا جی اس وقت حیات تھے اور انہوں نے مجھے موقع دیا تھا کہ میں تحریک البیک کی ڈویژن باڈی میں انہوں نے مجھے شامل کیا تھا۔ تو کچھ تو معاملات یہ تھے کہ وقت نہیں مجھے مل رہا تھا، کاروباری معاملات تھے، کاروباری مصروفیات تھی، تو اس وجہ سے وقت نکالنا کافی مشکل تھا، اور کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں مزید ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں، ساتھ میں باڈی کا حصہ رہتا ہوں، تو اختلافات پیدا ہوں گے، تو زیادہ مناسب یہی سمجھو کہ خاموشی سے واپس آ جاؤں۔ اچھا ایسا، مجھے یہ بتائیں، آپ کے بارے میں ایک چیز بڑی مشہور ہے، اس کا میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے کہ اکثر آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی TLP کا کارکن، طریق البیک کا کارکن، وہ آپ کے ساتھ فوٹو لے لے یا آپ کے ساتھ وہ میٹنگ کر لیں، آپ ہو گئے، آپ کے جو وہ دوست ہیں سابقہ امیر ہیں جناب زاد اتاری صاحب، آپ کے ساتھ فوٹو لینے سے اس بندے کے جناب شو کا نوٹس آ جاتا ہے یا اس کو سائڈ لائن پہ کیا جاتا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جو بات آپ نے کی، افسوس کے ساتھ یہ تلخ حقیقت ہے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے ان مخلص ذمہ داران کا جو صرف ایک تصویر لینے یا ہم کہیں پر کسی کے فاتح خانی کے لیے چلے جائیں تو انہیں ذمہ داری سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات تو ہیں، لیکن یہ کہ یہ اب ذمہ داران کی خواہش ہے اور ذمہ داران کی کوششوں سے مخلص کارکنان ہیں جو انہیں سائڈ پہ کیے جا رہے ہیں، اور اپنے جو چمچے کڑچے ہیں انہیں ساتھ میں لایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال میں تو کہوں گا کہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ مخلص لوگوں کو چن چن کے سائڈ پہ کیے جا رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوا؟ میں نے جہاں تک خود بھی میں نے آپ سے ملا ہوں، میں نے بھی کئی جگہوں پہ آپ کی ہیلپ لی ہے، پورے پاکستان میں بھی اگر آپ کو کسی نے آواز دی ہے TLP کے کارکن نے، اور ضلع قصور میں خاص کر سب سے زیادہ جتنی بھی ضمانتیں آپ نے مرکز پہ بوجھ نہیں بننے دیا کارکنان کا، میں نے دیکھا ہے عدالتوں میں آپ نے خود وکیل ہائر کیے، ان کی فیسیں ادا کی ہے، گھروں میں راشن بھیجا جو بندے جیل میں تھے، اس کے باوجود بھی آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا، تو اس کی وجہ سے آپ بزدل نہیں ہوتے؟ فاروق بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو بھی کیا اس میں سچی بات یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکا، وہ اپنی کوتاہیوں یا کہہ لیں کہ سستی کی وجہ سے میں اتنا کچھ نہیں کر سکا۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کارکنان نے جتنے قربانیاں دیں اس سے زیادہ ان کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ تو باقی بدزن کا معاملہ یہ ہے کہ بھئی میں کسی کی ذات کے لیے تو یہ کچھ کر نہیں رہا تھا، یہ میں صرف اپنے خدا وحدہ لا شریک اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے کر رہا تھا، اور وہ مجھے الحمدللہ خدا کا شکر میسر ہے۔ کسی کی خوشنودی حاصل کرنا میرا مقصد نہیں تھا، تو اب جو مرضی جس طرح مرضی باتیں کرے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، آپ کے بارے صاحب میں نے یہ سنا تھا کہ آپ نے اصلاح افزا دگان کے لیے کیمپ وغیرہ بھی لگوائے تھے، کیا وہ کیمپ آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت لگوائے تھے یا آپ نے TLP کے نام پہ لوگوں سے فنڈنگ اکٹھی کر کے وہ کیمپ لگوائے تھے؟ فاروق بھائی، اس میں یہ تھا کہ قبلہ سید مقصود شاہ صاحب جو سرپرست ہیں ضلع قصور کے، انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے کچھ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت فنڈ ریزنگ کی ہوئی ہے،
تو وہ سیلاب زدگان تک پہنچا نہیں سکتے. تو آپ ایسا کریں کہ آپ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنے پاس کلیکٹ کریں اور ان کو ایک بہترین پیکنگ کر کے تو آپ انہیں آگے فارورڈ کریں. تو ہم نے پھر وہ اپنی گاڑیاں ہائر کی اور جس دوست کے پاس جو انہوں نے فنڈ ریزنگ کی ہوئی تھی، جو سامان تھا، کپڑے وغیرہ تھے، جو کچھ بھی تھا، وہ ہم نے یہاں پر اپنے سیٹ اپ پہ اکٹھا کیا اور میرے مخلص دوستوں نے میرے ساتھ اس میں تعاون کیا. اور ہم نے یہاں پر کوئی 2-3 دن لگا کے ان کو اچھے طریقے سے، جو کپڑے گندے تھے یا جس طرح بھی تھے، ان کو پیکنگ کی، اچھے طریقے سے پیکنگ کر کے ان کو پھر ہم نے آگے مرکز کے حکم مطابق اس وقت مرکزی ناظم مالیات جو ہیں مہر قاسم صاحب، انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہ آپ سامان لے کے سکھر چلے جائیں. تو ہم نے سکھر کے جو ڈویژن امیر تھے ان کے حوالے وہ سامان کیا تھا اور اس کی جتنی بھی فنڈنگ ہوئی تھی یا جو بھی اس کی کلیکشن ہوئی تھی، ہمارے پاس اس کی ایک ایک پائی کی ڈیٹیل ہے اور ہم اس کو جہاں جس فارم پہ بھی ہم سے مانگی جائے گی ہم وہ دینے کے پابند ہیں. بلکہ ان دنوں میں ہم نے اسے سوشلائز بھی کیا تھا تاکہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کردار کے اوپر یا ہمارے یہ نہ کہے کہ ہم نے تحریک کو لوٹ کے کھا لیا، کچھ ایسا معاملہ تو وہ نہ آ سکے. اور اس کی ڈیٹیل آج بھی میرے پاس موجود ہے. ہمارے پاس باقاعدہ لڑکوں نے فائل بنائی ہوئی ہے. یہ فائل آپ اس میں ہر چیز کا حساب موجود ہے. اس میں ہر چیز کا حساب موجود ہے. اور یہ ذرا میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا جی. آپ دیکھ سکتے ہیں الحاج شہزاد احمد اطاری صاحب نے جو کام کیا ہے سیلاب زدگان کے حوالے سے، اس پہ اب یہ مکمل انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کدھر سے کتنے پیسے آئے ہیں، کدھر جو بھی خرچہ آیا ہے وہ مکمل ڈیٹیل انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اور ایک مکمل فائل انہوں نے اور ان کے کارکنان جو PP 178 چونیا کے مخلص کارکنان ہیں انہوں نے محنت کی ہے اور مکمل اپنا ڈیٹا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ فائل پڑی ہے. کوئی بھی بندہ طریقہ البیک پاکستان کا کارکن، اس کو حق ہے کہ وہ آ کے یہاں پہ دیکھ سکتا ہے یہ فائل کہ حاجی شہزاد احمد اطاری صاحب نے جو ورک کیا ہے اس کی مکمل ڈیٹیل، فنڈنگ کہاں سے آئی، کہاں پہ لگی، کیسے خرچ ہوا، اور جو انہوں نے اپنے ذاتی طور پہ جو پیسہ اس میں لگایا ہے، انویسٹ کیا ہے اس میں، وہ بھی سارا اس کے اندر ڈیٹیل موجود ہے. تو کیا حساب آپ سمجھتے ہیں جس طرح آپ نے یہ کام کیا ہے پورے ضلع قصور میں جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں، کیا وہ بھی اسی طرح حساب دے سکتے ہیں اپنا؟ بھائی یہ تو اب جنہوں نے کلیکٹ کیا تھا، جنہوں نے فنڈ ریزنگ کی تھی، اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. میں ذمہ دار تو نہیں ہوں کہ میں ان سے جواب مانگوں. البتہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے فنڈنگ کی ہے یا جن لوگوں نے چیزیں دی ہیں وہ اس کا جواب ضرور مانگ سکتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کو یہ چیزیں دی تھی کہ آپ نے آگے جو سیلاب زدگان تھے ان تک پہنچائی ہیں یا نہیں پہنچائی. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا کوئی ایسا منظم طریقے سے انہوں نے کوئی کام کیا تھا، کیونکہ ہم نے تو اس کو سوشلائز بھی کیا تھا مختلف واٹس ایپ گروپس میں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی اس کو شیئر بھی کیا تھا کہ جناب یہ ہمیں چیزیں آئی تھی اور یہ ہم نے آگے فارورڈ کر دی ہیں. میں نے کوشش کی ہے ضلع قصور میں اور بھی دوستوں سے جو ہیں جنہوں نے فنڈنگ کیمپ لگوائے تھے ان سے یہ ڈیٹیل لینے کی کہ ہم سوشل میڈیا پہ شیئر کریں، لیکن آگے سے مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ واحد بندے جس نے اس طرح چونیا میں یہ مکمل ریکارڈ دیا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنا اسی طرح ریکارڈ رکھ کے اپنی تحریک کو ایک منظم طریقے سے اپریشیٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ ہم ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں، جب مرضی آپ ہم سے حساب لے سکتے ہیں؟ فاروق بھائی اگر ہم اپنا دامن صاف رکھیں گے اور اپنی جو کلیکشنز ہیں ان کو اس طرح سب کے سامنے رکھیں گے تو نیکسٹ بھی لوگ ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں گے. لیکن اگر ہم اس کو اپنے حد تک ہی رکھیں گے کہ پتہ نہیں کیا آیا اور کیا گیا تو کوئی بھی دوبارہ ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گا. تحریک البیک نے فرسٹ ٹائم جو تھا ایک رفائی کام کا بیڑا اٹھایا تھا اور اس میں مرکز نے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آگے سیلاب زدگان کی خدمت کی ہے اور اللہ تعالیٰ مزید ہمیں ہمت توفیق دے. لیکن جو فنڈ ریزنگ تھی اس میں حساب کے حساب سے ہم مطلب کلیکشنز جو ہوئی ہیں ان کی باقاعدہ ان کو منظم طریقے سے ان کی لکھت پڑھت کے حساب سے ہم بہت کمزور ہیں اور یہ چیزیں آگے جا کے ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہیں. جو لوگ ہیں وہ یہ لازمی سوچیں گے کہ یار پتہ نہیں ان میں سے کتنا آگے گیا اور کتنا انہوں نے اپنی جیب میں رکھا ہے. لیکن جب ہم کلیکشنز کی پراپر ڈیٹیل بنائیں گے تو وہ ہر بندے کو یہ ہوگا کہ یار ہم نے جو 1 روپیہ بھی دیا وہ آگے پہنچ چکا ہے، دوبارہ بھی وہ ہمارے اوپر اعتماد کریں گے. اچھا صاحب، آپ کے بارے میں ایک سوشل میڈیا پہ بڑا جو شور مچا ہوتا ہے کہ آپ MP کا الیکشن لڑیں گے PP 178 سے، تو اس کے بارے میں کیا سچائی؟ آپ الیکشن لڑیں گے اور کس پلیٹ فارم TLP کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے یا آزاد امیدوار لڑیں گے آپ؟ فاروق بھائی میں کاروباری بندہ ہوں اور تحریک کے لیے ہم نے بابا جی سے حلف لیا ہوا ہے کہ جان مال عزت کاروبار ہر چیز اس پہ وہ قربان ہے. ہم آج بھی اس حلف کے پہ قائم ہیں. باقی رہ کے جو الیکشن کے معاملات میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کیٹیگری کا بندہ نہیں ہوں کہ میں الیکشن لڑ سکوں. جو آزاد الیکشن لڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں اگر مرکز کی طرف سے یا ہمارے ذمہ داران کی طرف سے تحریک کے پلیٹ فارم سے مجھے حکم دیا گیا کہ آپ نے لڑنا ہی لڑنا ہے تو پھر میں ضرور حاضر ہوں. ادروائز میرا نہ تو کوئی شوق ہے نہ میری کوئی لالچ ہے.
تو ناظرین یہ تھے ہمارے پی پی 178 کے جناب جو پہلے ناظم مالیات ڈویژن میں رہ چکے اور پی پی کے امیر بھی رہ چکے الحاج شہزاد احمد عطاری صاحب. تو بڑے ہی دل عزیز شخصیت ہے الحمدللہ. پورے ضلع قصور کے جتنے بھی کارکنان ہیں ذمہ داران ہیں ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ پاک ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے, ان کو اسی طرح مزید ترقی دے اور ان کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.